الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے ہمارا جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے میاں بیوی کے تعلقات کی حیثیت شریعت کی روشنی میں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ اور جنہوں نے ابھی تک میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی جو اس سے گزشتہ تھیں، وہ ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو وہ بھی دیکھ لیں اور اس ویڈیو کو بھی توجہ سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ بہت زیادہ فائدہ اس سے ہونے والا ہے۔ جو ازدواجی حیثیت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہہ دیا کریں، یہ درود پاک ہے اور اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے یا اس کا دل خوش کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنے ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات نہ کرے۔ تو عورت کو اللہ پاک نے محکوم بنایا ہے اور خاوند کو، مرد کو اس پر حاکم بنایا ہے، لیکن وہ ایسی محکوم نہیں ہے کہ جس طرح نوکر، لونڈیاں، خادمائیں یا پھر کوئی کام کرنے والا ہو، اس طرح کی محکوم نہیں، بلکہ ان کے درمیان ایک اور تعلق بھی ہوتا ہے جسے ہم دوستی کا تعلق کہتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ حاکم محکوم اور دوستی کا تعلق، یہ دو چیزیں ہیں، انہی پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چاہتے ہیں کہ بیوی پر رعب جمائیں کہ وہ ہماری محکوم ہے، ہماری خادمہ ہے، یا ہمارا درجہ اوپر ہے اس کا نیچے ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اس طرح رعب جمایا جائے کہ ہم مردوں کو عورتوں پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہایت سنگ دلی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مرد ایسا کرتے ہیں انہوں نے اس رشتے کی حقیقت کو نہیں سمجھا یا اس تعلق کو نہیں سمجھ سکے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک وہ کانپ جایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں پر رعب نہیں ڈالا، کبھی ظلم نہیں کیا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے ان کا دل دکھ جائے۔ عورتوں میں مساوات یا برابری نہیں ہے، ان کے اندر عدل و انصاف ہے۔ دیکھیں، عورتوں کو مردوں سے ہر معاملے میں پیچھے رکھا گیا ہے۔ دیکھو، عورتوں کی امامت جائز نہیں، امارت میں پیچھے، میراث میں پیچھے، شہادت میں پیچھے، ولایت میں پیچھے، ہر چیز میں ان کو پیچھے رکھا گیا ہے، تو یہ کس طرح مردوں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ مخصوص ایام میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو عبادات میں بھی پیچھے، تو ہر چیز میں اس طرح ان کو درجوں کے حساب سے عورتوں کو مردوں سے پیچھے رکھا گیا ہے۔ ان میں کم اور کمزور ان کو بنایا گیا، اسی لیے عورتیں جلدی کمزور ہو جاتی ہیں، ضعف کی طرف چلی جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ غرض یہ بات شریعت سے ثابت ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے زیادہ ہے۔ تو اب اگر کوئی برابری کرنا چاہے تو یہ بے وقوفی ہے۔ جب اللہ پاک نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے زیادہ ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورت کو مرد کی نسبت کم تر بنایا گیا، مثال کے طور پہ جیسے کمال، عقل، شجاعت، قوت، تدبیر، ان سارے ملکات میں حق تعالی شانہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔
اور عورت چاہے کیسی ہی ہو، امیر زادی ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، چاہے کتنی ہی ہو، لیکن ان صفات میں مردوں سے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ اللہ پاک نے مردوں کا درجہ عورتوں سے زیادہ رکھا ہے۔ اس لیے اس بات کا احتمال زیادہ رہتا ہے کہ جس میں عقل کی کمی ہو اس سے غلطی زیادہ ہوگی، تو جس میں عقل کی کمی ہو وہ زیادہ عقل والے کا تابع ہونا چاہیے۔ تو اس لیے مرد کے اندر اللہ نے عقل کا مادہ زیادہ رکھا ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کے وہ تابع ہو کے رہیں۔ اللہ پاک نے یہی اصول بنایا ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی سختی نہیں ہے یا ظلم یا ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر عدل و انصاف ہے، اور اللہ پاک کی شفقت ہے کہ اللہ نے عورتوں کو مردوں کا تابع بنایا ہے۔ دیکھیں جیسے بچے ناقص العقل ہوتے ہیں، ان کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے، پوچھ گچھ نہ کی جائے، کوئی ان کے اوپر نہ ہو، کوئی کہنے سننے والا نہ ہو، تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ حق تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت اور فطرت کے عین مطابق بھی ہے یہ بات کہ اللہ پاک نے عورتوں کو آزاد نہیں بنایا۔ اگر ان کو آزاد بنا دیا جاتا تو دین و دنیا کے بہت سے ایسے کام ہوتے جن میں غلطیاں ہوا کرتی۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے عورت کو جو محکوم بنایا ہے اور مرد کو حاکم بنایا ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم یا ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ عین رحمت ہے اور شفقت ہے اللہ پاک کی، اور عورتوں کے حق میں یہ رحمت ہے اور اللہ کی حکمت بھی ہے اس میں، کیونکہ جو حاکم ہوتا ہے نا اس پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور عورت اتنی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتی۔ تو اگر عورت حاکم ہوتی تو اس میں زیادہ فساد اور لڑائی جھگڑا ہوتا، اور اگر برابری کر دی جاتی مرد عورت کی تو پھر ہمیشہ نظام سارا خراب ہی رہتا۔ اس کی بہت بڑی مثال خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، یعنی خوب سمجھ لو اے مسلمانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس موجود ہیں، اگر یہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مانتے تو تم بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاتے۔ اب اس بات کا کیا مطلب یہ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع بن کے رہو، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے تابع بن کے رہیں۔ اگر ایسا ہوا تو تم بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا بڑے کے تابع رہے تو پھر ہی فائدہ ہوتا ہے، اور ناقص العقل کامل العقل کے تابع رہے تو پھر ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں ایک اور غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہارے تابع ہوتے یا تمہاری بات مان کے چلتے، بہت سی باتوں میں تمہاری باتیں مان لیتے، تو اس میں مصیبت میں تم خود پڑ جاتے، یعنی کہ تمہارا اپنا نقصان ہوتا۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر بڑے کی نہ مانو اور کم عقل والے کی مان لو، اگر ناقص العقل کی مانو اور کامل العقل کی نہ مانو تو پھر بھی نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، اپنے ہی فائدے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اگر اپنی بات منوائے گا۔ چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کی بات مانے، اور ناقص العقل کو چاہیے کہ کامل العقل کی بات مانے، اور یہ دونوں صفات جو ہیں مرد کے اندر پائی جاتی ہیں کہ عقل بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ عورت کی نسبت درجے میں بڑا بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ عورتوں اگر تم مردوں کے تابع رہو گی تو اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، سلامتی بھی اسی میں ہے عورتوں کی، کہ ان پر کوئی ایسا حاکم ہو جو ان کو دیکھتا رہے، سنبھالتا رہے اور ہر وقت ان کی غلطیوں کو سدھارتا رہے۔ دیکھیں کہ دین اور دنیا کا نظام اسی صورت میں چل سکتا ہے کہ ایک کو بڑا مان لیا جائے اور باقی سب اس کے تابع ہوں۔ تو اسی طرح میاں بیوی کی زندگی کا معاملہ ہے کہ ان میں سے ایک بڑا ہوگا تو نظام چلے گا، اور دوسرا اس کا تابع ہو کے اس کا فرما بردار بن کے چلے گا، اس کی مان کے چلے گا، زندگی کی گاڑی پھر ہی چل سکتی ہے ورنہ نہیں۔
تو مساوات کا یعنی برابری کا خیال تو عورت کو دل سے نکال ہی دینا چاہیے، کیونکہ یہی فساد کی جڑ ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو عورتیں حاکم بن جائیں یا پھر مرد حاکم بنے، عورتیں محکوم بن جائیں، یا پھر عورتیں حاکم بنیں مرد محکوم بن جائیں۔ تو خود عورتوں کو انصاف کے ساتھ اپنے دل میں یہ خیال کرنا چاہیے اور یہ بات سوچنی چاہیے کہ حاکم بننے کے قابل عورتیں ہیں یا مرد ہیں، مرد ان سے اوپر رہیں گے یا وہ خود اوپر رہنا چاہتی ہیں۔ اور جو صحیح معنوں میں سمجھدار عورتیں مانی جاتی ہیں، سلیم الفطرت عقل جن کی ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ کبھی بھی کوئی عورت مرد کی حفاظت نہیں کر سکتی، ہمیشہ مرد ہی عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں پیار، محبت، مودت، رحمت، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پیدا کر دی تمہارے درمیان مودت اور رحمت۔ یہ بھی میاں بیوی کے بارے میں اللہ پاک نے آیت نازل کی۔ مطلب یہ کہ مودت یعنی محبت کا زمانہ تو وہ جوانی کا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر جوش ہوتا ہے، خواہشات ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں بڑھاپے میں، کمزوری میں، ضعف میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے مرد کے ساتھ، بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، تو بیوی ہی پھر اس کے کام آتی ہے۔ آتے ہیں بہت سے مردوں کو یہ شکوہ رہتا ہے اپنی بیویوں سے کہ وہ اظہار محبت نہیں کرتی، یعنی اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ ہم مرد ہی ہر بار اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو بھئی یہ بات بھی غور سے سماعت کر لیں کہ عورت کو بھی مرد سے محبت ہوتی ہے، بلکہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے ایک شرم و حیا کا مادہ رکھ دیا ہے، اور اس شرم و حیا کی وجہ سے عورت محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ مرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کا حکم مانتی ہے، آپ کے تابع رہتی ہے، اور آپ کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی، اور آپ کے کام کس طرح بھاگ بھاگ کے خوشی سے کرتی ہے، اور اس میں فخر محسوس کرتی ہے کہ میں اپنے خاوند کے کام کر رہی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں محبت سے ان کا تعلق ہے۔ تو بندہ یہ سوچے کہ یہ جو کام سارے میرے لیے کر رہی ہے، آپ کے بچوں کو دیکھو کس طرح وہ پالتی ہے، سنبھالتی ہے، ایک نوکرانی کی طرح دن رات کام کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں پہ غور کریں اور دیکھیں کہ اس کو آپ سے کتنی محبت ہے، کیا ہم اتنی محبت کر سکتے ہیں؟ صرف مرد اظہار کرتا ہے، فرق یہ ہے وہ شرم و حیا کی وجہ سے اظہار نہیں کر سکتی۔ تو عورت کے اندر جو شرم و حیا کا مادہ ہے وہ اس کا اظہار محبت میں رکاوٹ ہے، یوں سمجھ لیں۔ باقی آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں دن رات اس کے کاموں کو، معاملات کو، اس کی سرگرمیوں کو دیکھ کے اس بات کا مشاہدہ کریں کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یہ تھی بات کہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ حاکم و محکوم کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا تعلق صرف حاکم و محکوم کا نہیں، ایک دوست کا بھی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک محب و محبوب کا بھی ہے۔ تو ان دونوں رشتوں کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو دباؤ دھمکاؤ ضرورت پیش آنے پر، لیکن وہ اتنا بھی آگے اس میں نہ بڑھے بندہ کہ ظلم ہی ہو جائے یا نا انصافی ہو جائے، یا ظلم اتنا ہو جائے کہ حدوں کو کراس کر دے۔ تو اس میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح محکوم کے ذمے حاکم کے حقوق ہیں، اسی طرح حاکم کے ذمے بھی محکوم کے حقوق ہوتے ہیں، اور یہ تو پھر میاں بیوی کا تو محب و محبوب کا بھی رشتہ ہے، دوستی کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے برتاؤ کرنا چاہیے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی حدود ہیں، عورتوں کو مجبور اور کمزور سمجھ کر ظالم تو نہیں بننا چاہیے، اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے رعیت پر حکومت کرے، اس میں انصاف کرے، ان کے حقوق کو پورا کرے تو گوارا ہے، اگر وہ ظلم پر اتر آئے یا ظالم بن جائے تو پھر گوارا نہیں ہے۔ تو میاں بیوی کے دو تعلق ہیں، ایک تو حاکم محکوم کا اور دوسرا دوستی اور محب و محبوب کا۔ تو ان دونوں کو لے کے چلنا چاہیے، اور اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ یہ دونوں طرح سے
مرد اور عورت اپنے حقوق کو پورا کریں۔ تو سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت سی فائدہ مند باتیں آپ کو اس سے ملی ہوں گی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔